والد کے احترام اور خدمت کے متعلق رسول خدا نے فرمایا تمہارا باپ تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہے۔ روایت میں ہے تمہارا اصل تمہارا باپ ہے، وَأَنَّكَ فَرْحُ تم اس کی شاخ ہو، وَأَنَّكَ لَوْلَا لَمْ تَكُنْ اگر وہ نہ ہوتا تم بھی نہ ہوتے۔ اگر تم اپنے اندر بڑی چیز دیکھو تو یاد رکھو اَنَّ أَبَاكَ أَصْلًا نِعْمَةً تمہارا باپ انسانی نعمات کی جڑ ہے۔ ایک نوجوان نے رسول خدا سے عرض کی کہ میرا باپ مجھے جو کہتا ہے میں ان کو وہ لے کر دیتا ہوں، کیا میں نے خدمت کا حق ادا کر دیا ہے؟ یہ سن کر رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تو چھوٹا تھا تو تیرا والد تیری ضروریات کا خیال بن مانگے رکھتا تھا، تو نے اپنے والد کو مانگنے پر مجبور کیوں کیا؟ روایت میں ہے دعا او والدہی کا دعا ان نبی لی امتی، باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے ایسے ہوتی ہے جیسے کہ نبی کی دعا اپنی امت کے لیے ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے، ان کی وجہ سے نعمت اور رحمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بی بی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا رسول خدا کی آمد پر اپنی جگہ سے اٹھ جاتی، ان کا ہاتھ چومتی اور گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا کرتی تھیں۔ امام صادق کے پاس آ کر ایک شخص نے عرض کی کہ میرے والد بہت بڑے ہو چکے ہیں اور کمزور بھی ہیں۔ یہ سن کر امام صادق نے فرمایا کہ ممکن حد تک ان کے کام خود کرو اور ملازمین پر مت چھوڑو، اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کر ان کے منہ میں ڈالو۔ بانو قدسیہ فرماتی ہیں باپ جب کمانے کے لیے نکلتا ہے تو کبھی کبھی ذلت یہ سوچ کر بھی برداشت کر لیتا ہے کہ جنہیں گھر کی چار دیواری میں چھوڑ کر آیا ہوں وہ عزت کی زندگی بسر کر سکیں۔ کوئی دوسرا 2 دن بھی نہیں نبھا سکتا جو کردار باپ پوری زندگی نبھاتا ہے، چاہے کتنا بھی بوڑھا ہو، مگر گھر کا سب سے مضبوط ستون باپ ہی ہوتا ہے۔ باپ امیر ہو یا غریب، اولاد کے لیے ان کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اولاد کو نئے جوتے اور کپڑوں میں دیکھ کر اور خود پرانے کپڑے اور جوتے پہن کر مسکرانے والی ہستی کو باپ کہتے ہیں۔ باپ دنیا کی وہ بہترین ہستی ہے جس کی دسترخوان پر موجودگی اور کمرے کے باہر اتارے گئے جوتے بھی احساس تحفظ دیتے ہیں۔ باپ کے لیے سب سے قیمتی لمحہ وہ ہوتا ہے جب کوئی اسے کہتا ہے I know your father is a great man۔ مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود جلتا رہا دھوپ میں، میں نے دیکھا ایک فرشتہ باپ کے روپ میں۔